بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 9 جون ہے، منگل کا دن ہے، 2026 ہے، اور ہم اب تاریخ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے استدعا کی تھی اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے۔ بہت اہم خبریں ہیں آج کی، اور ظاہر ہے خبریں روز ہی اہم ہوتی ہیں، لیکن آج ہم کچھ ایران کے حوالے سے، کچھ ریجنل جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو کل اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس کے اوپر ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے، کیا ریلیف دیا جا رہا ہے اور امکان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بھی تھا اور تمام صوبوں کے سامنے، وہ فیڈرل پول میں سے جو ڈویژنل پول ہے اس میں بڑھوتی اور پھر وہ وفاق کو پیسے دینے تھے، اس کے اندر کیا ان کے بیچ طے پایا ہے، اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا دیکھ رہی ہے۔ خاص کر کے وہاں KP کے اندر جو ہے وہ ایک نیا گروپ بھی ایمرج ہوا ہے جو کہ 35 سے 40 کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ فضل الہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ARY پہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ صرف ان کا مطمع نظر ہے، اور بجٹ کے قریب وہ ظاہر ہے کہ اپنے CM کو اس کے اوپر جو ہے وہ باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کیا ریپریکیشنز ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں باوجود اس کے کہ نیتن یاہو کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اور ان کو باز رہنے کا کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے اندر کسی صورت جو ہے وہ بیروت کے اوپر حملے نہ کریں، اور وہاں پہ جو ان کی یعنی جو لبنان کے اندر ان کے ایک ایکسپینشنزم کے جو ڈیزائنز ہیں یا توسیع پسندانہ اور قبضہ کرنے والے جو منصوبے ہیں ان کو روکا جائے یا حملے روکے جائیں، جو کہ ایران امریکہ جنگ کے اندر سیز فائر میں شامل تھا، اس کی خلاف ورزی مستقل جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اور لبنان کے شہر سور کو جو کہ ساؤتھ لبنان میں ہے، اس کو خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے آج وارننگ جاری کی ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب کل بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی سخت وارننگ کہا جا رہا ہے کہ دی گئی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں اضافہ کیا گیا تو اسرائیل مکمل طور پر یا ممکنہ طور پر ایران کے خلاف خود کو تنہا پائے گا۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں فوری کارروائی سے گریز کیا جائے۔ امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا اپنے انٹرویو کے اندر کہ امریکہ کو ہونے والے حالیہ جو اسرائیلی حملے ہیں اس میں بالکل آخری لمحے پر اطلاع دی گئی تھی، یعنی ان کو اس سے مکمل طور پر اسرائیل نے لا علم رکھا تھا۔ ان کے مطابق اسرائیل نے حملوں سے متعلق واشنگٹن کو اس وقت آگاہ کیا جب میزائل پہلے ہی ایران کی جانب جو ہیں وہ روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے معاونین کو ابتدا میں یہ تاثر ملا کہ اسرائیل ایران کے خلاف جوابی کارروائی میں چند روز کے لیے مؤخر کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے تاکہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری سفارتی مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، تاہم بعد میں اسرائیلی قیادت نے حملوں کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے سیکیورٹی حکام کے مشاورت کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے اسرائیلی حملوں کو دائرہ کار اور شدت کو محدود رکھنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے مطابق خطے کے 5 ایسے ممالک جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے عمل میں شامل ہیں، انہوں نے بھی واشنگٹن سے درخواست کی تھی کہ اسرائیل کو مزید فوجی کارروائی سے روکا جائے اور سفارتی حل کو موقع دیا جائے تاکہ اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ ایرانی حکام نے بھی امریکہ کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ وہ مزید حملے نہیں کرنا چاہتا اور اسرائیل سے بھی کارروائیاں روکنے کی درخواست کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر اس امید کا اظہار کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ اب بھی ممکن ہے اور تہران کو اس معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسی کوششوں میں جو جاری کشیدگی ہے اس میں تنازع کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم
معاملہ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران سے بہت اچھی ڈیل کے حتمی مراحل میں ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ مزید کچھ دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں, 2 یا 3 دن. انہوں نے کہا کہ ان 2 یعنی سوال ان سے پوچھا گیا کہ کتنے دن, تو انہوں نے کہا 2 یا 3 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ میں جو ایران کے مستقل مندوب ہیں امیر سعید ایروانی نے بھی تصدیق کی تھی کہ ایران ممکنہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہا ہے. اور یہ یاد رہے کہ محسن نقوی صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں, لیکن وہ وہاں پر 3-4 دن وہاں پہ رہے ہیں. خصوصی خط جو تھا وہ بھی فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ مشتبہ خامنہئی صاحب کو سپریم لیڈر کو پہنچایا گیا تھا, اور اس خط کے متن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. تاہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے یہ خط جو تھا وہ مشتبہ خامنہئی صاحب کو لکھا تھا. اسی طرح سے جو لبنان کی صورتحال ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت اس کے اوپر امریکہ اس کو ایران اپنی ریڈ لائن قرار دیتا ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف حوثیز جو ہیں جو یمن کے ہیں اور وہ اتحادی ہیں ایران کے, اور دوسری طرف حزب اللہ, دونوں نے اسرائیل کے اوپر اپنے اٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ ڈرون اٹیک جو ہے وہ یمن کے حوثیز نے بھی کیا ہے. لیکن بہرحال یہ تینوں اب اکٹھے اس ریجن کے اندر اسرائیل کے ارد گرد گہرا تنگ کر سکتے ہیں, اور اگر امریکہ اس جنگ سے نکلتا ہے تو یہ کوئی بہت اچھا سائن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کے پاس اپنی ایک بڑی طاقت موجود ہے, لیکن پچھلی جو ابھی حالیہ جنگ اور اس سے پہلے جو 12 دن کی جنگ تھی اس میں امریکہ نے کو خود اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ جنگ بندی کے لیے جائے. لہٰذا ایران کے جو طاقت ہے یا جو اس کے اتحادیوں کی خطے میں طاقت ہے وہ کافی زیادہ اس کا اثر ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ حملے ضرور کرتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس خطے میں حزب اللہ اور حوثیز اور ساتھ میں ایرانین فورس جو ہے وہ یا ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑی مل کے ایک طاقت بن سکتے ہیں جو کہ ان کو سکویز کر سکتے ہیں. اور اگر دوسری طرف کل ہم نے باب المندب کی بات کی تھی جس کے اوپر تھریٹ کیا ہے حوثیز نے کہ اس کو بند کیا جا سکتا ہے, العربیہ نے بھی اس کے اوپر خبر دی ہے کہ اس باب المندب کو جو کہ آبنائے باب المندب ہے اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے اگر اسرائیل باز نہ آیا بیروت کے اوپر اور لبنان کے اوپر اپنے اٹیکس بڑھانے اور اپنی جو قبضہ کرنے کی سوچ ہے اسے نہ ہٹا, تو پھر ایران اور اس کے اتحادی مل کے اس ریجن کے اندر جو ہے وہ جو اسرائیل ہے اس کو نہ صرف تنہا کر دیں گے بلکہ اس کے ارد گرد گھیرا بھی تنگ کریں گے. یہ بھی یاد رہے کہ اس پوری صورتحال میں امریکہ بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ جلد سے جلد ڈیل چاہتے ہیں. آج ہی ایک بہت اہم خبر آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح پر اس وقت امریکہ کے اندر ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ان کے سر پہ کھڑے ہیں, اور اگر اس طرح سے ان کی مقبولیت کا کم ہوتی رہی تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک فوری طور پر ایران کے ساتھ ڈیل اور ایک معاہدے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے عوام کو شو کر سکیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک معاہدہ جو ہے وہ آ چکا ہے. یہی وہ پریشر ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اس وقت موجود ہے. اسی طرح سے پاکستان کے جو حتمی شکل دینے کے لیے جو معاہدے کو ہے اس پہ پاکستان کی کوششیں ہیں, اور یہ بھی امیر سعید ایروانی جو کہ اقوام متحدہ میں امریکہ ایران کے مستقل مندوب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے بتایا کہ تہران واشنگٹن کے درمیان خیالات اور تجاویز کے تبادلے کا عمل بدستور جاری ہے, اور یہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی کوششیں جو ہے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور وسیع تر سیاسی استحکام کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں, جبکہ پاکستان کی ثالثی کو بھی بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل ہو رہی ہے. پھر ابراہیم عزیزی جو کہ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے ایران کے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ امریکی صدر دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اور امریکی صدر کی سنجیدگی نظر آئی تو مذاکرات پر اعتراض نہیں ہے. یورینیم کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہی رویہ امریکہ کا جاری رہا تو پھر بالکل بھی اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ایران کی 2 شرائط طے کردہ جو ہیں انہوں نے کہا پوری کی جائیں, قومی مفادات, اقتصادی معاملات اور لبنان کے مسئلے پر عملی پیش رفت نظر آئے تو مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا نہ ہوا تو ایران
ایران مزاحمتی محاذ اس کے ارکان بالخصوص لبنان کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹے گا. اسی طرح محسن رضائی جو کہ رہبر انقلاب کے یا یہ جو سینئر مشیر ہیں ان کی یعنی جو سپریم لیڈر کے سینئر مشیر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی توڑ دیں گے. یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر جو امریکہ کی ناکہ بندی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, یعنی ایران جو ہے اس کے لیے اپنی مسلح طاقت کا استعمال کر سکتا ہے. محسن رضائی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایران سفارتکاری, میدان جنگ اور قومی مفادات کے تحفظ تینوں محاذوں پر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. حالیہ کشیدگی کے دوران ایران نے دنیا کے سامنے امریکہ کا حقیقی چہرہ بے نقاب کیا. اسی طرح سے انہوں نے کہا یورینیم افسودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور جو اس کا فیصلہ ایران کرے گا کہ ذخائر کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا, اور یہ مواد کسی فرد یا ادارے کے حوالے نہیں کیا جائے گا. ٹرمپ مذاکرات کے اہل نہیں ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی وہ بات کہتے ہیں وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں, یعنی کہ اعتماد کا شدید فقدان جو ہے اس وقت موجود ہے. سب سے اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسماعیل قانی جو کہ ہم لبنان کی اوریجنل صورتحال آپ کو بتا رہے تھے انہوں نے اس کے اوپر دیا. انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز سے آبنائے باب المندب تک مزاحمتی سیکیورٹی بیلٹ قائم کی جائے گی, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اگر اس کو آپ ریجنل پاور کے طور پر دیکھیں اور اس جنگ کے بعد کا جو ایک نقشہ ہے اس کے اندر بھی ایران کا یہ معاملہ جو ہے یہ کافی اہم ہے. سوشل میڈیا پر بیان میں انہوں نے کہا کہ قدس فورس کے جو کمانڈر ہیں جنرل اسماعیل قانی, انہوں نے اعلان کیا کہ مزاحمتی محاذ کے لیے ایک نئی سیکیورٹی بیلٹ قائم کی جائے گی جو آبنائے ہرمز سے باب المندب تک اور خلیج فارس سے بحیرہ احمر تک پھیلی ہوگی. قانی نے خبردار کیا کہ خطے میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا سامنا مزاحمتی محاذ کے متحدہ اور براہ راست رد عمل سے ہوگا. علاقائی اتحادیوں کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہادر یمنی عوام کے بروقت فیصلہ کن اقدامات مزاحمتی محاذ کی اسٹریٹجک بصیرت کی عکاسی کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزاحمتی محاذ کے لیے دیگر اور وہ بھی کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, یعنی کہ ایک تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ تھریٹ اس صورت میں ہے کہ اگر آبنائے جو ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی باب المندب اور آبنائے ہرمز دونوں جو کہ پہلے بند ہے, مندب اگر بند ہو جاتا ہے تو بحیرہ احمر جو کہ راستے جاتے ہیں اسرائیل کو وہ بند ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے پورا یہ جو ریجن جو انہوں نے بیلٹ قائم کرنے کی بات کی ہے یہ ایک نیا ریجنل تصور ہے جو کہ ایران کے ذہن میں ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ایک جو آبنائے ہرمز کے اندر بھی ایک امریکی جو ہیلی کاپٹر ہے وہ مار گرایا گیا ہے. ابھی اس کی وجوہات جو ہے وہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں, لیکن امریکی صدر نے کہا دونوں پائلٹ محفوظ ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم خبریں ہیں. پاکستان نے J-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے خریدنے کا خریدار بن گیا ہے چائنا کے ساتھ, اور یہ بہت ہی جدید طیارے ہیں. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ زمینی فضائی برتری اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں سے یہ لیس ہے. یہ طیارہ جو کہ J-35 ہے یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی رکھتا ہے. اس میں AESA یہ راڈار, اندرونی ہتھیار بردار خانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں. یاد رہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے ایک بحری آبدوز جو ہے اس کو بھی شامل کیا ہے جو کہ چائنیز جدید ترین آبدوز ہے. تو اس کے بعد J-35 بھی پاکستان کے پاس آ جائے گا. اسی طرح سے جو اس پورے ریجن کے اندر ہم بات کر رہے تھے اس میں لبنانی کمانڈر اس وقت چیف جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی ہے اور دو طرفہ جو دفاعی معاملات ہیں اس کے اوپر تعاون بڑھانے کے اوپر اشتراک کے حوالے سے بات ہوئی ہے. یہ جو لبنانی چیف ہیں ان کا جو دورہ ہے اس کو بے حد اہمیت دی جا رہی ہے, اور ان کا پاکستان آنا جو معاہدے کی اس وقت پاکستان جو ثالث ہے امریکہ اور ایران کے درمیان اس کی کڑیوں میں سے ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا پاکستان آنا بے سبب نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ جو بھی معاہدہ طے پائے گا اس میں لبنان سر فہرست ہے اور لبنان کا سیز فائر بھی سر فہرست ہے. اس کانٹیکس میں لبنانی جو آرمی چیف ہیں ان کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ انٹرنیشنل خبروں کے اندر ہے. اچھا, اب آتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ ایک تو گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کل کامیابی حاصل کی ہے. تقریباً 10 نشستیں وہ حاصل کر چکے ہیں. غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد 7 اور نون لیگ 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے. 5 نشستوں کا رزلٹ ابھی روکا گیا ہے, اس کے اوپر جو ہے یہ اسٹور کی ہیں اس کے اندر, اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی آزاد کے حوالے سے کافی معاملات یعنی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اس میں
جو بھی ہوگا اکثریت اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت اور فارمولہ طے ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، جس کا کہ اس وقت حتمی اعلان تو نہیں ہوا، تاہم یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ گورنر جو ہے وہ PMLN کا، جبکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو اہم خبریں ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے ہیں، اور اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے کل اہم اجلاس ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم سے بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر وزیر اعظم کی صدر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ جو صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تھے، اور اس میں ممکنہ طور پر آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ، اور ایک بہت اہم جو کہ آج شہباز رانا کی بھی خبر ہے، مہتاب حیدر دونوں کی خبر ہے کہ وفاق کی صوبوں سے مزید فنڈ کی جو درخواست تھی اس کے اوپر غور کیا گیا ہے، اور کچھ معاملات جو ہیں اس کے اوپر طے کیے گئے ہیں۔ اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ GB الیکشنز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے۔ کل بھی ہم نے آپ سے اس پہ بات کی تھی، پرسوں بھی کی تھی، کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو مشروط بہرحال ایک غیر یعنی ذرائع کے یعنی جو ہم ایک تبصرہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس پہ پیش رفت تھی، اس کو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر گلگت بلتستان میں ان کو کلیئر میجورٹی نہ دی گئی، ان کا نہ ملی، تو اس کے بعد پھر یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر مسائل کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 1.7 ٹریلین جو ہے روپیز ہیں وہ وفاق کو چاہیے، اور وفاق کو چاہیے اپنے دفاعی ضروریات کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، اور اس کے لیے صوبوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ڈویژنل پول ہے اس میں سے پیسوں کو کنٹریبیوٹ کریں۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ سندھ نہیں مان رہا تھا، لیکن اب سندھ کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے، اور 195 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو وفاقی حکومت ہے اس سے اپنے اخراجات پورے نہ ہونے کے باعث جو قومی مالیاتی کمیشن یعنی NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے سے اضافی 1200 سے 1700 ارب روپے حاصل کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مذاکرات کیے ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ کہ فیڈرل یعنی FBR گزشتہ مالی سال میں اپنے ٹیکس ہدف 1200 ارب روپے سے زائد پیچھے رہا ہے، جبکہ رواں مالی سال میں بھی 1000 ارب روپے سے زیادہ کی کمی متوقع ہے۔ اس طرح صرف 2 مالی سالوں میں FBR مجموعی طور پر 2200 ارب روپے کے ٹیکس ہدف کے حصول میں ناکام رہے گا، حالانکہ اس دوران نئے ٹیکس بھی عائد کیے گئے اور حکومت کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ رقم اس رقم سے کہیں زیادہ ہے جو وفاقی حکومت صوبوں کو اپنے حصے یا اضافی وسائل کی صورت میں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو ایک مکمل جو ہے وہ اس کے اوپر ایک FBR کے حوالے سے بہت معاملات گمبھیر ہیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے جو ہیں کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ میں ایگریمنٹ اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی صوبوں سے NFC میں جو حصہ محدود رکھنے کی درخواست ہے اس میں خیبر پختونخوا کے تحفظات بہرحال سامنے آ چکے ہیں، اور وہ آئندہ مالی سال کے لیے کے دوران جو قومی مالیاتی کمیشن ہے اس کے تحت جو قابل تقسیم حاصل ہیں اس میں اپنے حصے کو محدود رکھیں گے۔ پریس کانفرنس بھی کل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کی تھی۔ انہوں نے کہا 1.2 وفاقی حکومت جو ہے وہ 1.2 کھرب روپے اپنے پاس رکھنے کی خواہاں۔ اس مقصد کے لیے یا تو قانون میں ترمیم کرنا ہوگی یا صوبوں کے ساتھ اسے باہمی اتفاق رائے سے مبنی انتظام کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ کل جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مشروط قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے اس کے اندر ان کی شرکت جو ہے وہ ان کے مطالبات سے مشروط ہوگی۔ اب کل ان کے احسن اقبال صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، کل پریس کانفرنس بھی مزمل اسلم صاحب کی ہوئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے لیے وفاق ان کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملات طے کرتا ہے۔ تو یہ ایک پکچر تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 3 مطالبات رکھے اس میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ 50% پینشنز میں اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ لگتا ہے یہ ناممکن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے۔ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ٹیکسز میں کمی ہو رہی ہے۔ اگر ٹیکسز میں کمی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، اس بات کا امکان موجود ہے، لیکن ابھی تک یہ امکان ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔